ایوب خان کا دور حکومت پاکستان کی تاریخ میں بڑا ہی ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ڈرامیٹیکلی اس دور کا اختتام روٹی کپڑا اور مکان کی ایک میس لیول کی تحریک شروع ہوتی ہے جس پر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ ترقی کے نتائج یہ تھے کہ عوام نے روٹی کپڑے کے لیے جنرل صاحب کا تختہ پلٹ کے رکھ دیا۔ معروف اکانومسٹ سید اکبر زیدی اور محبوب الحق کہتے ہیں کہ یہ جو بڑی آپ کو ترقی نظر آئی یہ صرف پاکستان کے 22 خاندانوں تک ہی محدود رہی، باقی پورا پاکستان غربت کی زندگی جیتا رہا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ترقی یافتہ دور 11 سال پر محیط کیسا رہا، مکمل اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ 7 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا جو پاکستان کے اس وقت پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے مارشل لا لگاتے ہوئے تمام تر جو اسمبلیاں تھیں ان کو ختم کر دیا اور ملک جو ہے وہ مارشل لا میں لے کے آ گئے۔ جنرل ایوب خان کو کمانڈر ان چیف کے ساتھ ساتھ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا۔ صرف 20 دن کے بعد جنرل ایوب خان نے جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوئے تھے، انہوں نے اپنی فوجی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اسکندر مرزا کو قید کیا اور ملک بدر کر دیا، اور پھر اسکندر مرزا باقی ساری زندگی لندن میں رہے اور وہیں وفات پائی اور ان کو جو ہے ایران میں دفن کیا گیا۔ پھر 27 اکتوبر کے بعد جنرل ایوب خان نے پورے ملک کا نظام اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ موصوف نے آتے ہوئے جو اہم کارنامہ پاکستان کی تاریخ میں کیا وہ لینڈ ریفارمز کی تھی۔ لینڈ ریفارمز کو اگر میں مختصر بیان کروں تو یہ تھا، پاکستان کے اندر جاگیردارانہ نظام تھا، فیوڈلزم حاوی تھا۔ جاگیرداروں کے پاس بڑی بڑی جاگیریں تھیں جو کئی ہزار ایکڑ پر مشتمل تھیں۔ جنرل خان کی اس لینڈ ریفارمز کے اندر جو شرط لگائی گئی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی جاگیردار یا کوئی بھی پرسن 500 irrigated جو ایکڑ لینڈ ہے وہ میکسیمم رکھ سکتا ہے، irrigated لینڈ، اور 1000 نان irrigated لینڈ جو ہے کوئی بھی بندہ رکھ سکتا ہے۔ جو باقی جتنی بھی جو لینڈ بچتی تھی وہ سرپلس وہ حکومت اپنے قبضے میں لے لیتی، اور جو جاگیردار ہوتے تھے ان کو اس کا معاوضہ دیتی، اور یہ جو سرپلس لینڈ بچی وہ باقی کاشتکاروں، چھوٹے ذمہ داروں اور جن کے پاس زمین نہیں تھی ان میں تقسیم کر دی گئی۔ اور لیکن جاگیرداروں نے یہ جو ہے ایوب خان کو بھی ڈنڈی لگا دی۔ اپنی جو جاگیریں تھیں جو ان کے نام تھی وہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے نام ڈیوالو کر دی، اپنے نام جو ہے وہ گورنمنٹ کی شرط کے مطابق رکھی اور گورنمنٹ کو چونا لگا دیا۔ اس طرح بڑے بڑے جاگیرداروں نے اپنی جو زمینیں ہیں سرپلس جو تھے وہ گورنمنٹ کو نہ دیے۔ اس کے بعد جنرل ایوب خان کے دور میں جو ایک نیا انقلابی کام ہوا وہ یہ تھا، بیسک ڈیموکریٹک سسٹم کو لایا گیا۔ بیسک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر لوکل لیول پر الیکشن ہوئے، یونین کونسلز، تحصیل کونسلز، ڈسٹرکٹ کونسلز، ان میں الیکشن کرائے گئے، اور ان الیکشن کے ذریعے 80,000 الیکٹوریٹس کو منتخب کیا گیا۔ اپنی یہ جو سیٹ تھی، اپنا جو مارشل لا تھا، اس کو جائز اور حلال کرنے کے لیے جناب جنرل ایوب خان نے پریزیڈنشل الیکشن کروایا۔ اس الیکشن میں یہ لگایا گیا کہ کیا آپ ایوب خان کو پریزیڈنٹ ماننے کے فیور میں ہیں یا نہیں۔ یہ صرف اتنا الیکشن تھا، یہ 80,000 جو نمائندگان منتخب ہوئے تھے انہوں نے اس بات کا ووٹ دینا تھا۔ تو جناب خان صاحب جو تھے انہوں نے 96% ووٹ لے کر خود کو جائز اور حلال پریزیڈنٹ کا نام بنا لیا۔ پھر اس کے بعد اسی الیکٹوریٹ کالج نے پروونشل اسمبلیز میں جو نمائندگان وہ بھی منتخب کیے، اور جو نیشنل قانون ساز اسمبلی بنائی گئی، MNAs جو منتخب ہوئے وہ بھی الیکٹوریٹ کالج نے ہی منتخب کیے۔ یعنی مطلب یہ جو الیکشن ہوا تھا یہ انڈائریکٹ الیکشن ہوا تھا۔ جو بھی MNAs بنے، جو بھی اسمبلی بنی وہ انڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے بنی، اور حتیٰ کہ پریزیڈنٹ بھی انڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے منتخب ہوئے۔ پھر اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا، ایک آئین پاس کیا جس کو نام دیا گیا 1962 کا ایکٹ۔ اس قانون اور آئین کے تحت پاکستان میں صدارتی نظام کا نفاذ تھا، اور جو صدر تھے وہ انڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے الیکٹ ہونے ہیں، اور اس کے اندر جو پریزیڈنٹ کی کابینہ بننی ہے وہ یا تو کوئی MNAs ہو سکتے ہیں، MPAs میں سے ہو سکتا ہے، یا کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ ہوتا تھا۔ یہ لازمی نہیں تھا کہ وہ الیکٹڈ ممبر ہی ہو، اور ملک کا جو سربراہ بھی ہوگا وہ بھی صدر ہوگا، اور گورنمنٹ کا سربراہ بھی صدر ہی ہوگا۔ جنرل ایوب خان نے اپنے دور اقتدار کے اندر گرین ریولیوشن لایا۔ اس کے اندر جو سب سے پہلا جنرل صاحب نے کام کیا وہ سندھ طاس معاہدہ مطلب انڈس واٹر ٹریٹی کیا۔
پاکستان اور انڈیا کے درمیان واٹر کی ڈسٹریبیوشن ہوئی، جو دریا تھے اس کا پانی تقسیم ہوا۔ یہ معاہدہ ستمبر 1960 میں جو ورلڈ بینک کی مدد سے کیا گیا، اور ملک کے اندر جو ہے اوورال آب پاشی کے نظام کو بہتر بنایا۔ میں آپ کو یہ تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں کہ یہ وہ دور تھا جب پاکستان نے یو ایس بلاک کی کمیونزم کے خلاف سپورٹ کی۔ اس کے عوض جو مغربی طاقتیں تھیں اور جو یونینز تھی لائک ایز ورلڈ بینک، آئی ایم ایف یا باقی جو یونینز تھی، انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، پاکستان کو قرضے دیے۔ آئی ایم ایف سے پہلی دفعہ قرضے لیے گئے پاکستان نے، اور ورلڈ بینک سے بھی قرضے لے کر ڈیم بنائے گئے اور باقی بیراج بنائے گئے، اور ملک کے اندر آب پاشی کے نظام کو بہتر بنایا گیا۔ اور اس کے بعد کہانی بڑی دلچسپ ہوئی۔ 1960 کے اندر پاکستان کو $700 ملین سیٹو معاہدہ جو پاکستان نے 1954 کے اندر امریکہ اور یو کے کے ساتھ یو ایس ایس آر کمیونزم کے خلاف معاہدہ کیا تھا، اس کے عوض $700 ملین پاکستان کو ملے اپنے ڈیفنس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو پاکستان نے یہ جو ساری رقم تھی یہ اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے لگا دی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سٹی میں دانا آ گیا۔ پاکستان نے اپریل 1965 کو انڈیا کے خلاف ایک آپریشن کیا جس کا نام ہے رن آف کچھ آپریشن۔ یہ آپریشن پاکستان کو وکٹری دے گیا۔ پاکستان نے اس وکٹری کو مزید آگے ترقی دینا چاہیے، اور ایک آپریشن جس کا نام جبرالٹر آپریشن اگست 1965 کے اندر کر دیا۔ اس آپریشن کے جو ماسٹر مائنڈ تھے وہ اس وقت کے جو وزیر خارجہ جناب ذوالفقار علی بھٹو، جو 1963 کے اندر جنرل ایوب خان کی کابینہ میں آئے، اس کے ماسٹر مائنڈ یہ تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ انڈیا کو پریشرائز کرتے ہوئے کشمیر کے معاملے پر ٹیبل پہ لایا جائے، لیکن اس کے نتائج بڑے ہی الٹ نکلے۔ دیکھتے ہیں ذرا، یہ آپریشن اگست 1965 کے اندر کیا گیا۔ کشمیر کے علاقے میں جو پاکستان ہے اس نے اپنے 40,000 آرمڈ پیپل یہ پینیٹریٹ کیے اکراس دی بارڈر۔ اس کی وجہ سے جب انڈیا کو اس بات کا پتہ چلا تو انڈیا نے ایک میس لیول کی جو اپنی آرمی ہے وہ ڈپلوائے کر دی کشمیر کے علاقے میں۔ تو اس کے ساتھ سلسلہ یہاں تک نہ رکا، یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بڑی میس لیول کی جنگ شروع ہو گئی۔ پھر اس جنگ کا آپ دیکھیں کہ پاکستان کی فورسز نے کشمیر کا کافی زیادہ علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا، تو جنرل ایوب خان نے تاشکند معاہدہ کرتے ہوئے 1966 کے اندر، جنوری 1966 کے اندر تاشکند معاہدہ کرتے ہوئے وہ سارے علاقے جو پاکستان کی فورسز نے اپنے قبضے میں لیے وہ واپس کر دیے۔ اس کے بعد کہانی اور بدل گئی۔ جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے جناب ذوالفقار علی بھٹو، وہ اس معاہدے سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے جو ایوب خان کابینہ سے ریزائن کر دیا، اور پاکستان میں ایک میس لیول کی ایک تحریک کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام کر دیا، ایک اپنی جماعت بنا ڈالی۔ میں آپ کو تھوڑا سا 2-4 سال واپس لے کے جانا چاہتا ہوں۔ 1964 کے اندر الیکشن ہوئے، وہی بیسک ڈیموکریسیز کے، اور پاکستان میں ٹاکرا ہوا جنرل ایوب خان کا محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ۔ محترمہ فاطمہ جناح پاکستان کے اندر دوبارہ پارلیمانی نظام لانا چاہتی تھی۔ الیکشن ہوا، کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں تھی۔ پریزیڈنٹ ایوب خان خود الیکشن کے دنوں میں بھی کنٹری کو کنٹرول کر رہے تھے، ایون کہ لاؤڈ سپیکر پر بھی پابندی لگائی ہوئی تھی الیکشن کیمپین کے اندر۔ جو الیکشن ہوا بیسک ڈیموکریسیز کا، اس میں 80,000 الیکٹوریٹ جو کالج الیکٹ ہوئے نمائندے، انہوں نے ایوب خان کی فیور میں ووٹ دیا اور ایوب خان بڑے ہی مارجن لیتے ہوئے الیکشن جیت گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی ہارنے کی بڑی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ محترمہ صاحبہ کی جو کیمپین تھی وہ پارلیمانی نظام کو واپس لانا چاہتی تھی، لیکن جو 80,000 نمائندے الیکٹ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو پریزیڈنشل کیمپین کے تحت ہو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ محترمہ صاحبہ اگر پارلیمانی نظام لے کے آتی تو جو 80,000 نمائندگان الیکٹ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے ان کا کیا بننا تھا؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی تو ریزرو کرنا تھا نا، تو اس لیے انہوں نے فاطمہ جناح کے حق میں ووٹ نہ دیے بلکہ ایوب خان کے حق میں ووٹ دیے۔ پھر ہوا کیا؟ 1966 کے اندر مجیب الرحمان جن کا تعلق ایسٹ پاکستان سے تھا، چونکہ میں تھوڑی سی اس میں وضاحت کر دوں کہ پاکستان میں ان دنوں جو ہے انڈسٹریل ریولیوشن آیا اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوئے، ایون کہ بینکس بنائے گئے اور یہاں تک کہ بہت کم ٹیکسز لگاتے ہوئے بڑی بڑی سبسڈیز تھی۔ اور یہ جو مل اور فیکٹریز اور انڈسٹریز لگی تھی نا، یہ زیادہ تر ان کا جو سینٹر تھا یہ پنجاب میں لاہور، فیصل آباد اور کراچی تھا۔
حامد خان اپنی کتاب کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان میں لکھتے ہیں کہ اس انڈسٹری کو ڈائریکٹ کنٹرول کرنے والی پاکستان کی بیوروکریسی تھی، اور جو بیوروکریسی تھی اس کے میکسیمم جو لوگ ہوتے تھے وہ پنجاب سے بلونگ کرتے تھے۔ ڈیفینیٹلی جو باقی صوبے تھے ان میں ان کے ساتھ یہ جیلسی فیکٹر سے پیش آتے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا، پاکستان کے اندر بڑے لیول کا علاقائی تعصب پیدا ہو گیا۔ ایسٹ پاکستان کے لوگ ویسٹ پاکستان سے نفرت کرنے لگے، ایون کہ ویسٹ پاکستان کے اندر بھی جو باقی صوبے تھے وہ پنجاب سے نفرت کرنے لگے، کیونکہ یہ ساری کی ساری جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، ریولیوشن آ رہا تھا، اس کا فائدہ پنجاب کو زیادہ سے زیادہ مل رہا تھا۔ مجیب الرحمان نے 6 پوائنٹ پیش کر دیے، کہا کہ ہمیں ایک خود مختار بنگلہ دیش چاہیے۔ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑنے والے ذوالفقار علی بھٹو ہیں، لیکن شاید وہ تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ جو ایسٹ پاکستان میں علیحدگی کی تاریخ تھی نا، یہ تحریک ایوب خان کے دور میں شروع ہوئی تھی، بڑے لیول کی۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ آخر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ ادھر مجیب الرحمان نے بھی 6 نکات پر مشتمل ایک جو ہے ڈیمانڈ کر دی ایسٹ پاکستان کے اندر۔ ویسٹ پاکستان میں دیکھیں تو ایک پولرائزیشن ہو گئی، اور دوسرے نمبر پر غربت اس لیول کی بن گئی تھی، جو مل آنرز تھے یا انڈسٹریز کے آنر تھے وہ پاکستان کی غریب عوام سے فائدہ اٹھا رہے تھے، ان کو کم ویجز پر رکھ رہے تھے، ان سے کام لے رہے تھے۔ اور پاکستان میں اس وقت جو لیبر یونین تھی وہ بین تھی، کون مزدور کی آواز اٹھانے والا تھا، اور پاکستان کی جو سرمایہ دار کلاس ہے اس نے پاکستان کی عوام سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ عوام کے اندر غربت کی بڑی لہر آ گئی، عوام غریب سے غریب تر ہو گئی، اور جو سرمایہ دار کلاس تھی وہ امیر سے امیر تر ہو گئی۔ سید اکبر زیدی اور محبوب الحق اپنی ریسرچ میں لکھتے ہیں کہ پاکستان کی یہ جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ تھی یا جو سرمایہ داری انقلاب تھا، وہ پاکستان میں صرف اور صرف 22 خاندانوں پر ہی محدود رہا۔ یہ 22 خاندان پاکستان میں امیر سے امیر تر ہوتے گئے، اور پاکستان کی باقی عوام غریب سے غریب تر ہوتی گئی۔ ایٹ دی اینڈ کیا ہوا، ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روٹی کپڑا اور مکان کا نام لیتے ہوئے نعرہ لگایا، اور پاکستان کے اندر ایک میس لیول کی موومنٹ سٹارٹ کر دی۔ اور اس کے ساتھ ہی جو تاشکنڈ ایگریمنٹ تھا، اس کی وجہ سے پاکستان کے جو سٹوڈنٹس تھے، پاکستان میں سٹوڈنٹس نے، انہوں نے بھی ایوب خان کے خلاف ایک موومنٹ کا آغاز کر دیا۔ اب ایوب خان کے خلاف 3 بڑے لیول کی موومنٹس ہیں، ایک ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان، دوسرا ذوالفقار علی بھٹو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتے ہی، اور تیسرا سٹوڈنٹس نے بھی ایوب خان کے خلاف جو ہے وہ موومنٹ کا آغاز کر دیا۔ حالات بے قابو ہو گئے۔ 25 مارچ 1969 کو ایوب خان نے، جو اس وقت کے آرمی کے سربراہ تھے، یحییٰ خان، اقتدار ان کے سپرد کر دیا۔